بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وظائف یعنی ذمہ داریاں کے بارے میں ایک عبرت آموز واقعے کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وظائف یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے عظیم اور مقرب فرشتوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں انہیں روح الامین کہا گیا ہے۔ ان کے اہم وظائف یہ ہے کہ وحی پہنچانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سب سے بڑا اور اہم کام اللہ تبارک و تعالی کا پیغام وحی انبیاء علیہ السلام تک پہنچانا ہے۔ خصوصاً قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کرنا۔ نزل بالروح الامین سورہ شعراء آیت نمبر 193۔ اور انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مشکل مواقع پر انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنا۔ مثلا بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آنا، علم و حکمت سکھانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اوقات، دین کے اصول، ایمان، اسلام اور احسان کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی واضح مثال ہے۔ عذاب یا فیصلہ پہنچانا۔ کچھ قوموں پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب پہنچانے کا حکم بھی دیا گیا۔ قوم لوط پر عذاب، سرکشی، اقوام کی ہلاکت۔ عبرت آموز واقعہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آپ ہمیں زیادہ نظر کیوں نہیں آتے؟ کچھ دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، ہم فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو۔ عبرت یہ ہے کہ فرشتے پاکیزگی، صفائی اور اطاعت کو پسند کرتے ہیں۔ گناہ، نافرمانی اور غفلت سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اپنے گھر اور دل کو پاک رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی، پاکیزگی، دین کا علم سیکھنا اور اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو اہم سمجھنا، یہی وہ اوصاف ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق ایک اور عبرت آموز واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والی عملی رہنمائی پیش کی جا رہی ہے۔ سادہ اور دل میں اترنے والے انداز میں عبرت آموز واقعہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ مسجد میں تشریف فرماتے، اچانک ایک اجنبی شخص آیا، کپڑے بالکل سفید، بال بالکل سیاہ، نہ سفر کا نشان، نہ کوئی جاننے والا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا۔ اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سوال کا تفصیلی جواب دیا۔ سوالات کے بعد وہ شخص خاموشی سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔
اس واقعے سے حاصل ہونے والی رہنمائی دین سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود انسانی شکل میں آ کر یہ پیغام دے گئے کہ دین سیکھنا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ سوال کرنا بے ادبی نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے سوال کر کے بتایا، صحیح نیت سے سوال کرنا علم کا دروازہ کھولتا ہے۔ دین میں جہالت پر خاموش رہنا نقصان دہ ہے۔ احسان کا مقام سب سے بلند ہے۔ احسان کا مطلب اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہو، جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یعنی نماز میں دل لگانا، گناہوں سے تنہائی میں بھی بچنا، اللہ کو ہر حال میں حاضر و ناظر سمجھنا۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تاریخیں نکالنے کے بجائے اپنی اصلاح اور تیاری کرنی چاہیے۔ ایک اور مختصر واقعہ، عبرت ناک واقعہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو شخص والدین کو بڑھاپے میں پا کر بھی جنت نہ پا سکا وہ بڑا محروم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ والدین کی خدمت جنت کا آسان راستہ ہے۔ غرور اور نافرمانی انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ ہمیں عملی نصیحت آج کے لیے روزانہ تھوڑا دین سیکھیں، نماز میں دل حاضر کریں، والدین کی خدمت کریں، گھر کو گناہوں سے پاک رکھیں، فرشتوں کی آمد کے لائق زندگی اپنائیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو جمعے کے بیان کے لیے واقعہ، بچوں کے لیے سبق آموز واقعہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔